لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا۔ جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی ارطغرل ہے۔ تو یہ سردار کہتا ہے کہ جو شکست کھا رہا ہے ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے پوچھا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ تو میں نے، تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ تو پھر اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہوں مسلمان اور میرا نام ہے سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا تھا اور تتاریوں سے شکست کھا رہا تھا۔ تتاری فتح پا رہے تھے اور مسلمان شکست کھا رہے تھے، تو وہ اللہ کی ایسے ہی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ تو وہ اس کو لے کر ترکی گیا اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا۔ اسے ارطغرل کے آگے پیچھے چوتھے، پانچویں اور پوتے محمد فاتح نے فتح کیا۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، درمیان میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے کہ یہ جاگیر تجھے وقف ہے۔ ادھر سے رومی مجھے جنگ کرتے ہیں، حملہ کر کر کے تنگ کرتے ہیں، تو میرے دفاع کرتے رہو، یہ جاگیر تیری۔ تو اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر لیا اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو سلیمان سلجوقی کا ایک چھوٹا سا صوبہ سمجھو۔ وہاں جب یہ رہنے لگا، شیخ طریقت ان کے یہ بیعت ہونے جاتے، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تغرل بے کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھا اور کھڑا ہو، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کھڑے کھڑے کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا، اور پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتا گیا اور 3 بر اعظموں تک چھا گیا، افریقہ، یورپ اور ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی سلطنت، عثمانی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔
हुकूमत का शिराजा बिखरा, लेकिन फिर जुड़ जाता था, पर वो करने अव्वल वाला जोड़ कभी न पैदा हुआ, टुकड़े बन गए। इन टुकड़ों में अल्लाह लोग पैदा करता रहा जो दावत देते।